السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم میں موجود انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ واقعات کتاب قصص الانبیاء سے لیے گئے ہیں۔ آج کے اس دور میں ان اسلامی واقعات پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر اپنے بچوں کو ان واقعات سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات اور صفات پیدا ہو سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی قوم میں بت پرستی آ چکی تھی۔ آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کو فرمایا۔ ان لوگوں نے ضد و عناد پر کمر باندھ لی اور بت پرستی سے باز نہ آئے اور طرح طرح کی بے تکی باتیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ تم نے اگر توحید اختیار نہ کی اور خالص اللہ کی عبادت نہ کی تو عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے حق قبول کرنے کی بجائے الٹے جواب دینے شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخاطبین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ سرداران قوم تھے انہوں نے جاہلانہ جواب دیے۔ ان سرداروں نے پہلی بات یہ کہی کہ اے نوح، تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، ہم تمہارے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے تم نبوت سے سرفراز ہوئے ہو۔ تمہارا نبی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ہے وہ ہم میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ذلیل اور گھٹیا ہیں۔ پھر وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے ساتھ نہیں لگے، یوں ہی بے سوچے سمجھے ساتھ ہو لیے ہیں۔ ان کا آپ کے ساتھ لگ لینا ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اے نوح، تم اور تمہارے ماننے والوں کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، ایسی کوئی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ نہ پہلے تمہیں کوئی برتری حاصل تھی اور نہ اب حاصل ہے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے علل اعلان تکذیب کر دی اور یوں کہہ دیا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ہی بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے حجت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھے نبوت عطا فرما دی اور وہ تم سے پوشیدہ کر دی گئی جسے تم اپنی جاہلانہ سمجھ کی وجہ سے جھٹلا رہے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، بتا دینا اور واضح کر دینا ہے۔ میں تمہیں پہنچاتا ہوں اور تم دور بھاگتے ہو۔ کیا ہم تم پر اس کو چپکا دیں اور تمہارے سر مونڈ دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میری قوم، میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور توحید کی جو دعوت دیتا ہوں، اس سے میری کوئی دنیاوی منفعت مقصود نہیں ہے۔ اپنی کسی دنیاوی لالچ کے لیے میں تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، مجھے اسی سے ثواب لینا ہے اور میرا اجر اسی کے ذمے ہے۔ اگر میں تم سے کچھ مال طلب کرتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ اپنی دنیا بنانے اور مال جمع کرنے کے لیے ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ اب جب کہ میں بے لوث ہوں تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ مجھے اتنی محنت اور مشقت کے کام میں لگنے کی کیا ضرورت ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ایمان لائے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں نہیں ہٹا سکتا، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، کامیاب ہیں۔ ان کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے، جس کی وہ انہیں جزا دے گا۔ میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا کر اللہ کو ناراض کیوں کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو اور ایمان قبول نہیں کرتے، جو سب سے بڑا شرف ہے، اور اپنی حقیر دنیا کے پیش نظر اہل ایمان کو ارذل اور گھٹیا بتا رہے ہو۔ مزید فرمایا، اے میری قوم، میں مومنین کو اپنے پاس سے ہٹا دوں اور دور کر دوں تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر اس کی ناراضگی کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا۔
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہتے اور انہیں سمجھاتے رہے، خوب سمجھایا اور بہت سمجھایا۔ آپ جیسے جیسے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضد و عناد میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے اور کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ آپ کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ ایک مرتبہ قوم کے سردار کہنے لگے کہ تم ہم سے بہت جھگڑ لیے اور بہت زیادہ جھگڑا کر چکے، جھگڑا بھی کرتے ہو اور یوں بھی کہتے ہو کہ تم نے توحید کو قبول نہ کیا اور شرک چھوڑ کر تنہا اللہ کی عبادت میں نہ لگے تو عذاب آ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جھگڑے چھوڑو، عذاب ہی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، عذاب کی وعید بھی اسی نے سنانی ہے، میں خود عذاب نہیں لا سکتا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا، اور جب عذاب آئے گا تو تم اسے ہرگز عاجز نہیں کر سکو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ محنت کی اور طرح طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، توحید کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کی محنت اور دعوت سے صرف چند افراد مسلمان ہوئے اور قوم کی طرف سے عذاب لانے کی فرمائشیں ہوتی رہیں۔ بالآخر ظالموں پر عذاب آ گیا اور ایمان والے محفوظ رہ گئے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے اب ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، آپ ان کے حال پر غمگین نہ ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو جس میں سوار ہو کر اہل ایمان اپنے ڈوبنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور کافر سب غرق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، ان کو ڈوبنا ہی ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے تختے لیے، ان میں کیلیں ٹھونکتے رہے۔ ادھر تو کشتی تیار ہو رہی تھی اور ادھر ان کی قوم کے سردار اور چودھری گزرتے تھے۔ چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے اور مذاق کیا کرتے تھے اور کہتے تھے تو تم اس کشتی میں بیٹھ کر محفوظ ہو جاؤ گے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ کشتی خشکی میں کیسے چلے گی کیونکہ وہ خشکی میں بنائی جا رہی تھی، اور کبھی کہتے تھے کہ اے نوح ابھی تو تم نبی تھے، اب تم بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو تم سمجھ لو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر تیار کر لی، پانی کا طوفان آنا تھا، اس کی ابتدا ہو گئی۔ اہل ایمان کو غرق ہونے سے بچانا تھا اور چوپائے اور درند پرند کی نسلیں بھی چلانی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آباد ہونی تھی۔ اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں انہیں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرو۔ ہاں تمہارے گھر والوں میں جن کا ڈوبنا لکھا جا چکا ہے ان کو سوار مت کرو۔ ان میں ان کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور ایک بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ ان دونوں کے کفر کی وجہ سے ان کے ڈوب جانے اور نجات نہ پانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ جو حضرات ایمان لائے تھے ان کی تعداد کم تھی۔ یہ کتنے افراد تھے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جو کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ 80 افراد تھے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان بیٹوں کی 3 بیویاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا اسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو سورہ تحریم کے آخری رکوع میں کافروں میں شمار فرمایا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگی۔ بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک مومنہ تھی اور دوسری کافرہ۔ کافرہ غرق ہوئی اور مومنہ کشتی میں سوار کر لی گئی تھی، وہ بھی ڈوبنے سے محفوظ کر لی گئی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا
کہ کافروں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، لہٰذا کافروں کے لیے سفارش کرنے اور نجات کی دعا کرنے کا موقع نہ تھا۔ اہل ایمان جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کے علاوہ بحکم خداوندی چرند پرند میں ایک جوڑا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ کشتی نوح میں سب سے پہلے طوطا سوار ہوا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ پانی آیا جو پہلے تنور سے ابلنا شروع ہوا، سو اللہ تعالیٰ نے خوب بہنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر پانی اس کام کے لیے مل گیا جو پہلے سے تجویز ہو چکا تھا، یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے اور کافروں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پانی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ پانی بہت زیادہ تھا جس سے محفوظ رہنے کا اہل کفر کے لیے کوئی ذریعہ نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ کشتی چل رہی ہے، پہاڑوں کی طرح موجیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا موجوں کے تھپیڑوں سے دو چار ہو رہا ہے، قریب ہے کہ ڈوب جائے۔ وہ ان سے علیحدہ تھا، کشتی میں سوار نہ تھا اور ایمانی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ آپ نے اسے آواز دی، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو، ان کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن اس نے نہ مانا اور کہنے لگا، میں کسی پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑ لوں گا اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، ہاں جس پر اللہ ہی رحم فرمائے صرف وہی بچ سکتا ہے، لیکن کافروں پر وہ رحم نہیں فرمائے گا، ان سب کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک موج آئی جو دونوں باپ بیٹوں کے درمیان حائل ہو گئی، سو وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ پانی کا طوفان آیا جو خوب زیادہ تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر پانی پہنچ گیا اور اس کی موجیں بھی پہاڑوں کی طرح تھیں۔ اتنے کثیر پانی سے کون بچ سکتا تھا سوائے ان مومن بندوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ طوفان کتنے دن رہا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کشتی 150 دن تک پانی پر رہی، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 6 مہینے تیرتی رہی۔ صحیح علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو طوفان ختم کرنا منظور ہوا تو زمین کو حکم دے دیا کہ اپنے پانی کو نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، لہٰذا پانی کم ہو گیا، اور اہل کفر کی غرقابی کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گئے۔ کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے ندا دے دی گئی کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ کشتی تو پہاڑ پر ٹھہر گئی، لیکن اس سے اترنا کب ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 ماہ تک جودی پہاڑ پر رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور زمین اس لائق ہو گئی ہے کہ اس پر قیام کیا جائے، تو وہاں سے نیچے تشریف لے آئے، اور پھر ان سے دنیا بسنی شروع ہوئی، اور ان کے تینوں بیٹوں سے جو کشتی میں ساتھ تھے آگے دنیا میں نسل چلی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اس لیے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کاش آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتائے۔ تو وہ ان کو لے کر منا کے ایک ٹیلے کی طرف لے گئے، وہاں سے ایک مٹھی بھر کر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔ پھر اس ٹیلے پر آپ نے لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اس کا سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، ایک منزل میں انسان اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کے گوبر جمع کیے گئے تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب اس نے دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ گوبر کی طرف لپکے، اور جب چوہے کشتی کو کاٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی کو سوراخ ہو جائے گا تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ باہر آئے اور انہوں نے چوہوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ اب تمام شہر غرق ہو گئے؟ اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ معلوم کر کے آئے، تو جب اس نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے، ان میں رہنے کا عادی نہیں ہے بلکہ ان سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے کا ہار بنایا اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو اپنے گھر نہ لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی رزق نہیں؟ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا، تو وہ مٹی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لباس اور ہر ذی شان چیز پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل کلام ربی۔ خدا حافظ۔